اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ حدید کی آیت 29 اور سورۃ توبہ کی آیت 109 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرا حصہ دے گا، تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پس جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر رکھی ہو، کیا وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے ڈھہ جانے والے کنارے پر رکھی ہو، پس وہ اسے جہنم کی آگ میں ساتھ لے گرے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تقوی کے متعلق فرماتے ہیں، قرآن شریف میں تمام احکامات کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے، اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے۔ ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں۔ مزید آپ اپنے اشعار میں تقوی کی نسبت فرماتے ہیں، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقوی زیادت ان میں کیا ہے، عجب گوہر ہے جس کا نام تقوی، مبارک وہ ہے جس کا کام تقوی، سنو ہے حاصل اسلام تقوی، خدا کا عشق میں اور جام تقوی۔ تقوی یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی حفاظت اور دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر امت کو اپنے بعد ذلی انبیاء و مرسلین کے ایک دائمی اور تجدیدی سلسلے کا وعدہ بخشا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ مشکات شریف جلد 1 بحوالہ ابو داؤد کتاب الملاحم باب ما یذکر فی کرن المیت، یعنی خدا تعالیٰ ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں زمانے کی کوئی حد نہیں قائم کی کہ 13ویں صدی تک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجددین مبعوث ہوتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے قیامت تک کے لیے وعدہ بخشا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر تجدید دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ بذریعہ الہام ایک شخص کو مبعوث فرماتا رہے گا۔ اس ضمن میں حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اب ہمارے علماء کے جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں، انصاف سے بتاویں کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا،
یعنی علوم لدنیہ و آیات سماویہ کے ساتھ۔ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 178 to 179۔ حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک صدی کے سر پر ایک مجدد کا مبعوث ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ دین اسلام کی عمومی تجدید تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے یا ہو رہی ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی غرض و غایت تو یہ ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر دین اسلام کی تجدید کر کے اسے اسی طرح تر و تازہ کر دے جیسا کہ اوائل میں یہ تر و تازہ تھا۔ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان مبارک سے ذلی انبیاء و مرسلین کے اس تجدیدی سلسلے کو قائم فرمایا ہے۔ اس ضمن میں حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی مسیل موسیٰ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیل عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم و شان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔ اس کا حوالہ ہے الحکم جلد 5 نمبر 10 مورخہ 17 مارچ 1901 صفحہ 8۔ حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں پیغمبروں کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں، جو مجددین کی صورت میں ہر صدی کے سر پر مبعوث کیے جاتے ہیں، اور ان مجددین میں مجدد اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الخلفاء حضرت امام مہدی و مسیح موعود قابل ذکر ہیں۔ اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، خدا کی کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارے میں سورۃ فاتحہ میں تمہیں دعا سکھائی گئی ہے، یعنی یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس جب کہ خدا تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ 5 وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں، پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہٰذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ اس کا حوالہ ہے لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 227۔ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد امت محمدیہ میں نبی سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ اس کا حوالہ ہے تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ۔ حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں نبی سے مراد مجدد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس اقتباس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 419 پر فرماتے ہیں کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ امت محمدیہ میں مجددین کی خلافت الہامی یا انبیاء و مرسلین کی خلافت کی مثال ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صدی کے سر پر انبیاء علیہم السلام کی طرح بذریعہ الہام مبعوث کیے جاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجددین کی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت کا نام دیا ہے، یعنی ایسی خلافت جو نبوت کے طریق پر ہو۔ حضرت مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی خلافت الی منہاج نبوت کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد سوم صفحہ 544 پر فرماتے ہیں کہ میرا سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورۃ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ اس کا حوالہ ہے نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 5 صفحہ 666۔ امت محمدیہ میں اس موعود خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت سے ہوا، اور آپ خلافت علی منہاج نبوت کے حوالہ سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خلافت علی منہاج نبوت کے اسی سلسلہ کے 13ویں مظہر تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا۔ سمجھنے والا سمجھ لے، اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 193 تا 194۔ حضور علیہ السلام کے اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں ذلی انبیاء و مرسلین یعنی مجددین کے جس سلسلے کا وعدہ بخشا ہے، یہ وہی سلسلہ خلافت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت 56 میں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ بذات خود اسی سلسلہ مجددین کے 13ویں مظہر جو موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مثیل ہیں، اور اسی طرح اس سلسلہ مجددین کے 12ویں مظہر سید احمد شہید تھے، جو موسوی سلسلے میں ظاہر ہونے والے نبی یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثیل تھے۔ مزید آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت 56 میں مجددین کی جس خلافت کا وعدہ بخشا ہے، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت نے یہ گواہی دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی یا ذلی نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان امتی یا ذلی انبیاء کو دین موسوی کے مجددین کی طرح اس امت میں بھی تجدید دین کے لیے ہر صدی کے سر پر یعنی کم از کم ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کی صورت میں مبعوث کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد قادیانی خلیفوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور آپ کی پاک تعلیم کو یہودیوں کی طرح تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان نام نہاد خلیفوں کی خلافت یعنی احمدی جو خلیفے ہیں ان کی خلافت قیامت تک جائے گی، اور یہ مقام و مرتبے میں مجددین سے بڑے ہیں، تو ان کی موجودگی میں پھر مجدد کیسے آ سکتا ہے وغیرہ۔ جو کچھ یہ کہتے تھے اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا تھا۔ انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب فرماتے ہیں امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی یا بعدی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ پھر فرماتے ہیں اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نبی نہیں۔ اس کا حوالہ ہے تشہیز الاذہان مارچ 1914 صفحات 31 تا 32۔ اسی طرح
نام نہاد خلیفہ ثالث جناب مرزا ناصر احمد صاحب فرماتے ہیں، بس جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات ہمارے لیے کہیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ منافق ایک وسوسہ گاہے گاہے ڈالتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذلی نبی کے طور پر آ سکتے ہیں تو بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے۔ اگر تو کسی منافق نے نبی بنانا ہو تو آ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نے نبی بنانا ہو تو خدا کہتا ہے کہ نہیں بناؤں گا۔ اس کا حوالہ ہے 3 اہم خطبات صفحہ 31، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب مرزا ناصر احمد صاحب پہلے جملے میں جماعت کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو واضح ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو بات ہمارے لیے کہیں وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، جبکہ اس کے بعد جو فرماتے ہیں وہ بات نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے، بلکہ دین اسلام کی جڑیں کاٹنے والی بات ہے اور خدا کی طرف کھلا کھلا جھوٹ منسوب کرنے والی بات ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذلی سلسلہ پیغمبروں کا اس امت میں قائم کرنا چاہتا ہے، اور فرمایا پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے وہ نعمتیں کیوں کر پا سکتے ہو؟ لہٰذا ضروری ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لیے خدا کے انبیاء وقتاً بعد وقتاً آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔ اسی طرح فرمایا نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ اور پھر روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 419 پر فرمایا رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ یہ نام نہاد خلیفے جب عام مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو امتی یا ذلی نبوت کو قیامت تک جاری و ساری ثابت کرتے ہیں، اور جب جماعت احمدیہ میں امتی یا ذلی نبوت کے جاری رہنے کی بات ہو تو قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو منافق قرار دیتے ہیں اور نبوت کے دروازے بند کرتے ہیں اور ختم مجدیت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خلیفہ ثانی صاحب نے 1914 میں خلافت احمدیہ پر قبضہ کر کے جس جھوٹ کی بنیاد رکھی تھی، بعد ازاں یہی جھوٹ پھر ان کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کی وجہ بنا تھا، اور اس طرح جس قادیانی عمارت کی بنیاد انہوں نے 1914 میں رکھی تھی وہ پہلے دن سے ہی جھوٹ اور دجل پر مشتمل تھی۔ ایسی عمارت جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو وہ ایک ایسی عمارت کی طرح ہے جس کی بنیاد ایک کھوکھلے ڈھہ جانے والے کنارے پر رکھی گئی ہو، تو وہ ضرور ایک دن ساری کی ساری عمارت کو جہنم کی آگ میں لے گرے گی۔ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے ایک ایسی عمارت میں بیٹھتے ہو جس کا جہنم واصل کیا جانا مقدر ہے، اور اب اس کا جہنم واصل کیا جانا بہت قریب ہے؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور اپنی آنکھیں کھولیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس صدی کے مرسل پر ایمان لائیں تا بہت جلد آنے والے موعود عذاب میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو کچھ دن کے بعد، ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو کچھ دن کے بعد، جس کی دیتا ہے خبر قرآن میں رحماں بار بار۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391 پر فرماتے ہیں، اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ عز و جل یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے، یعنی ذلی طور پر ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستے کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے، اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھل دھلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔
خلیفہ ثانی صاحب اپنے اس اقتباس میں فرما رہے ہیں کہ حدیث مجددین کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو مبعوث کرتا ہے، اور صدی کے سر پر مجدد کا مبعوث ہونا ایسے ہی ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں ظاہر ہوئے ہوں۔ اور دوسری طرف خلیفہ ثانی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان نام نہاد قادیانی خلیفوں کے ہوتے ہوئے مجدد کس طرح آ سکتے ہیں؟ یہ تو خود مجدد سے بھی بڑے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ ان مکار نام نہاد خلیفوں کے نے کیسا اندھیر مچایا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری طرف جناب خلیفہ ثانی صاحب 1947 میں دعویٰ مسلم موت کرنے کے بعد قرآن مجید اور حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے عقیدے کے برخلاف فرماتے ہیں کہ خلیفہ تو خود مجدد سے بڑا ہوتا ہے اور اس کا کام شریعت کو نافذ کرنا اور دین کو قائم کرنا ہے، پھر اس کی موجودگی میں مجدد کس طرح آ سکتا ہے؟ مجدد تو اس وقت آیا کرتا ہے جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے الفضل 8 اپریل 1947 صفحہ 4۔ اسی طرح خلیفہ رابع فرماتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، یعنی حدیث مجددین میں جو من کا لفظ ہے اس کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجدیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجدیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اگر خلافت راشدہ جاری رہتی اور مجدد پھر الگ الگ کھڑے ہوتے اور دعوے بھی کرتے، اپنی طرف بھی بلاتے، تو وحدت کو پارا پارا کر دیتے بجائے فائدہ پہنچانے کے۔ جب تک خلافت راشدہ جاری رہے گی، جب ضرورت ہوگی انہی خلفاء میں سے اللہ تعالیٰ مجدد بنا سکتا ہے، اس لیے مجدد کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کا حوالہ مجلس عرفان مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ اماء اللہ کراچی صفحات 123 تا 124۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں ذلی انبیاء و مرسلین کے جس دائمی سلسلے کا وعدہ دیا ہے، اس سلسلے مجددین کے ضمن میں خلیفہ رابع صاحب فرما رہے ہیں کہ صدی کے سر پر جب کوئی معمور مجدد ظاہر ہو تو اس کو ماننا ضروری نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تو درکنار کسی حدیث میں بھی یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے یا اس کی بیعت کی جائے وغیرہ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی خلافت یا خلافت راشدہ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اس کے مقابل کسی مجدیت کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ تقویٰ کا طریق چھوڑ کر اگر کوئی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا تو پھر بلا شبہ وہ ایسے ہی نتیجے نکالے گا، کیونکہ جہاں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت کے سامان مہیا کرتا ہے، وہاں غیر متقیوں اور گمراہوں کو ان کی گمراہی میں اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں خوب بڑھ جائیں اور ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو سکے۔ خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں کہ مجدیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا اور نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مجددین کو خدا کے مرسل فرما رہے ہیں، اور خلیفہ رابع فرما رہے ہیں کہ نہ مجددین کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہے اور نہ ہی ان کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام تو فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کی جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 374۔ مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجدیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے، اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا
اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں فرمایا ہے۔ اس کا حوالہ ہے ملفوظات جلد 4 صفحہ 2۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہیں آپ کے نام نہاد خدائی خلیفے۔ آپ خود ان کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کس طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں اور اپنے عقائد بنا بیٹھے ہیں۔ ابھی ان کو کسی نبی اور رسول یا مجدد کی ضرورت نہیں۔ کیا آج ان نام نہاد خلیفوں، جماعت احمدیہ، عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کی حالت پکار کر ایک نبی اور رسول اور مجدد کی بعثت کی التجا نہیں کر رہی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو 15ویں صدی ہجری کے مجدد یعنی مسلم موعود اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پر مبعوث کرنے کے بعد خلیفہ رابع صاحب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ آپ نے اپنا مدلل دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کو پیش کیا اور فرمایا کہ خدا نے آپ کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی غلامی میں اس صدی کا مجدد اور مسلح بنایا ہے۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنے 27 اگست 1993 کے خطبہ میں فرماتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں اور مجددیت کا منہ نہ دیکھیں گی۔ یعنی مرزا طاہر احمد صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قادیانی الیکٹورل کالج کے بنائے ہوئے یہ نام نہاد خلیفے قیامت تک جائیں گے، یعنی ان کی خلافت قیامت تک جائے گی۔ اور اگر خدا کو نبی یا مجدد مبعوث کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو خدا کو انہی قادیانی خلیفوں میں سے ہی کسی کو نبی یا مجدد بنانا ہوگا وغیرہ۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد اب خدا کی سلطنت پر قبضے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ تذکرہ صفحہ 896۔ اے مسیل بنی اسرائیل، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا، اور اس کے عہد کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور اللہ کا ہی تقوی اختیار کرو، اور ان نام نہاد خلیفوں اور نظام کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ امام جماعت احمدیہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے کھول کر سمجھانے کے بعد اب روز قیامت آپ کے پاس آپ کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو مرسلوں کا انکار کرنے اور حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور سب پر رحم کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔